جب آپ کسی نئے انسان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ ساکت ہو جاتے ہیں؟ آپ سوشل ایونٹس سے اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ آپ نئے لوگوں سے بات کرنے سے شرماتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ جائے یا آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں۔ اگر یہ سچ ہے تو آپ شرمیلے اور خاموش شخص ہیں اور دوسرے افراد کے ساتھ بات چیت کرنا اور گھلنا ملنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ شرمیلا پن ایک عجیب و غریب کیفیت یا خوف کا احساس ہے جو کچھ لوگ دوسروں کے قریب پہنچنے یا ان سے رابطہ کرتے وقت مستقل طور پر محسوس کرتے ہیں۔ بعض اوقات شرمیلا ہونا آپ کی زندگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر آپ بہت شرمیلے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ سوشل ایونٹس یا نئے لوگوں سے گریز کرتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ آسان کام کرنے سے خوف زدہ رہتے ہیں، جیسے کسی سے سوال پوچھنا یا بس لینے سے اوائڈ کرنا، کیونکہ آپ پسند نہیں کرتے کہ کوئی آپ کو دیکھے۔ شرمیلا ہونا ہمارے نئے دوست بنانے، سوشل ایونٹس میں کمفرٹیبل رہنے اور یہاں تک کہ پروموشن حاصل کرنے کے چانسز کو برباد کر سکتا ہے۔ شرمیلے لوگ اکثر تنہا اور الگ تھلگ محسوس کرتے ہیں، جس سے افسردگی یا گھبراہٹ جیسے دیگر مسائل پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اسکول، محلہ، کمیونٹی اور ثقافت سبھی ایک بچے کی تشکیل کرتے ہیں۔ ایک بچہ ان نیٹ ورکس کے ذریعے جو رابطے قائم کرتا ہے وہ اس کی ڈیولپمنٹ میں اسسٹ کرتے ہیں۔ ایسے بچے جو اپنی تعلیم میں ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا جنہیں دوست بنانے میں مشکل پیش آتی ہے، انہیں شرمیلے پن کی وجہ سے چیک کرنا چاہیے۔ جو لوگ بلنگ کا شکار ہو چکے ہیں ان میں شرمیلے پن کے بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ شرمیلا پن کچھ نمایاں خصوصیات سے نکلتا ہے، جیسے کہ سیلف کانشیسنس، کم خود اعتمادی اور ججمنٹ اور ریجیکٹ ہونے کا خوف۔ شرمیلے پن پر قابو پانے کے لیے آپ کو ان حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی جو آپ کے شرمیلے پن میں اضافہ کرتے ہیں۔ ان حالات کے بارے میں اپنی ذہنی حالت اور پوائنٹ آف ویو کو تبدیل کرنے کے لیے کام کریں اور اپنے آپ کو آرام دہ اور تکلیف دہ حالات میں ڈالنے کی ایکسرسائز کریں جب تک کہ آپ اپنی پریشانیوں کا سامنا کرنا نہیں سیکھ جاتے۔ اگر آپ خواہش کرتے ہیں کہ آپ سوشل ایونٹس میں آسانی محسوس کر سکیں تو شرمیلے پن پر قابو پانے کے لیے آسان ٹپس یہ ہیں۔ نمبر 1، خود کو کوئی رول دیں۔ بہت سے سوشلی طور پر شرمیلے افراد انتہائی کامیاب پیشہ ور لوگ ہیں، جن میں ڈاکٹرز، وکیل، پروفیسرز اور کاروباری افراد شامل ہیں۔ وہ اکثر اس بات پر تبصرہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ کام پر اعتماد محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ ان حالات میں اپنا اعتماد کھو دیتے ہیں جہاں ان کے رولز کو ان کے کام سے ڈیفائن نہیں کیا جاتا۔ ایک رول ادا کرنے سے آپ کو مقصد اور گائیڈ لائن کا احساس ملتا ہے کہ آپ کو کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اپنی سوشل سکلز کی پریکٹس کریں۔ اگر آپ اپنے شرمیلے پن پر قابو پانے کے لیے پرعزم ہیں تو دوسروں سے بات کرنے کے ہر موقع کو اپنائیں۔ اپنے پڑوسیوں، کام کے ساتھیوں اور اپنے گھر والوں سے بات کریں۔ کوئی سوال پوچھیں یا کچھ معلومات شیئر کریں۔ بے وقوف یا غیر متعلقہ کمنٹس کرنے پر خود کے بارے میں خود فیصلہ نہ کریں۔ دوسروں سے کچھ سیکھنے کے تجربے کی حیثیت سے بات کرنے کا سوچیں۔ نمبر 3، ہر کامیابی کے لیے خود کو انعام دیں۔ اگر آپ نے اعتماد پیدا کرنے کی عادت شروع کر دی ہے اور اپنے آپ کو ہر کامیاب نتائج کا ریوارڈ دیتے ہیں تو اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ یہ عادت قائم رہے گی۔ اس سے آپ کے دماغ کو یہ سیکھنے میں مدد ملے گی کہ ہر وہ کام جو مشکل ہے اچھا ہوتا ہے، اور آپ اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ احساس خوشی دے گا کہ آپ نے شرمیلے پن کے خوف پہ قابو پا لیا ہے۔ نمبر 4، مائنڈ فل رہیں۔ مائنڈ فلنس کی تعریف محض اویئرنیس سے کی جا سکتی ہے۔ کسی بھی لمحے میں اپنے تمام خیالات، احساسات اور یادوں کے سامنے حاضر رہیں۔ اپنے ارد گرد کی دنیا کی تعریف کرنا سیکھیں اور اپنے خوفناک خیالات اور جذبات کو بھی تعریف میں شامل کریں اور ان کو بغیر ججمنٹ کے دیکھیں۔ جب آپ اس لمحے میں مکمل طور پر موجود ہوں گے، آپ کو احساس ہوگا کہ سوشل انٹریکشن ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے کیونکہ آپ واقعی گفتگو اور اپنے ماحول پر توجہ دے رہے ہیں۔ نمبر 5، شرمیلے لوگوں کے ساتھ مت گھومیں۔
अपने जैसे मिलते जुलते लोगों के आसपास रहना आरामदेह लगता है। इससे मसला ये होता है कि जब हम शर्मीलेपन पर काबू पाना सीख रहे होते हैं तो हमें अपने बिहेवियर को तब्दील करने के लिए पॉजिटिव मिसालें नहीं मिलती हैं। फ्रेंडली और सोशली कॉन्फिडेंट दोस्त ढूंढें। आप इन्हें समाजी प्रोग्रामों या तफरीही खेलों की टीमों में तलाश कर सकते हैं। देखें कि वो कैसे बिहेव करते हैं और आप उनसे क्या कुछ सीख सकते हैं। नंबर 6, हाँ कहना शुरू करें। अगर आप शर्मीले हैं तो सोशल मेल जोल से बचने के लिए आप इनविटेशंस को रद्द करते हैं और हो सकता है कि आप कोई बहाना बनाएं किसी इवेंट या फिर किसी शख्स को अवॉइड करने के लिए। लेकिन जब आप इनकार करते हैं तो आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ का दरवाज़ा बंद कर देते हैं कि नेक्स्ट टाइम कोई आपसे बाहर जाने का नहीं पूछेगा या फिर किसी गैदरिंग में इनवाइट नहीं करेगा। अगर लोग आपको बार बार अपनी तरफ इनवाइट कर रहे हैं तो जाहिर है कि वो आपको पसंद करते हैं और आपके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। लिहाजा उसके लिए जाएं और उन लोगों के साथ घूमें जो आपकी परवाह करते हैं। नंबर 7, अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें। हमारी खुद एतमादी हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं को मुतासिर करती है, जैसे हम अपने बारे में किस तरह सोचते हैं और हम माशरती हालात की तर्जमानी किस तरह करते हैं। जब हम शर्मीला महसूस करते हैं तो हम गलतियां करने के बारे में फ़िक्र करते हैं और दूसरे हमारे बारे में क्या सोच सकते हैं ये सोचते हैं। इसके अलावा कम खुद एतमादी और शर्मीलापन बेचैनी, अफसुर्दगी और तन्हाई का बायस बन सकता है। दूसरी तरफ आला खुद एतमादी का मतलब ये है कि आप गलतियों या कोताहियों से कतई नज़र अपने आप को एक पॉजिटिव अंदाज में देखने के काबिल हैं। नंबर 8, अपनी अंदरूनी गुफ्तगू को सॉफ्ट करें। शर्मीले लोग अक्सर खुद पर इंतहाई तनकीद करते हैं और उनकी अंदरूनी गुफ्तगू बहुत सख्त हो सकती है और उनमें ऐसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं जो वो दूसरे लोगों को कभी नहीं कहेंगे। जब आप अपने आप को सख्ती से जज करते हैं तो आप एज्यूम करते हैं कि दूसरे भी उसी तरह आपको जज करेंगे। आपकी अंदरूनी सोच बहुत जज्बाती नुकसान का सबब बन सकती है जो आपके जहनी सुकून और खुद एतमादी को ख़त्म कर सकती है। नंबर 9, बेहतरीन इंटेंशंस को एज्यूम करें। बाज़ औक़ात जब हम सोशल इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं तो हम खुद से सोच लेते हैं और यकीन रखते हैं कि हर शख्स हमारी गलतियों को पकड़ने और उसकी निशानदही करने के लिए मौजूद है। हम तसव्वुर करते हैं कि लोग हर लफ्ज़ और अमल के लिए हमें जज कर रहे हैं। हमारे जहन में हम यकीन रखते हैं कि दूसरों का बिहेवियर भी उन लोगों जैसा है जिन्होंने हमें बड़ा किया है। लिहाजा अगर हमारे वालिदैन बहुत तनकीद करते हैं तो हम ये फ़र्ज़ कर लेंगे कि हमारे इर्द गिर्द के तमाम अफराद भी इंतहाई तनकीद करने वाले हैं। शर्मीलेपन से निकलना आसान है अगर हम ये समझ लें कि दूसरे अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं और हम भी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।